خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان ينبأ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون. جزاك الله خير. تنظیمس من یا تنظیمس من یم سات کان آواز وچ تکن تھپ دت سمجھ دپ وسا مکان پونس خرچ تو تن سے خیاطت میں چھ پنن یقین دے. چلو شکریہ. چلو ٹھیک شکریہ. یہ فوٹوگراف یس زن اسٹ چھ آسان تنظیم سہ چھ آسان یوے ورکر باقی بلاکن کو نظر تھی وچو سجان کس بلاک یہ کت کن سجان ات کیا وجہ یہ وجہ یعنی جناب قادر طاہر قادری صاحب ات پہ محنت مشقت کر یہ علاقہ سجو یس بیوروکریسی ونکس بنیامت گیپ گمت پبلکس تو بیوروکریسی درمیان پھر اکس نفر سز کت اکس عام نفر سز کت بوزن خاطر تیار کریں. ہمارے جو اولڈ ایج پینشنرز ہیں وہ در در دفتر دفتر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہیں کیا جا رہا ہے. ان کو میں سوال کرتا ہوں بحیثیت الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ان کو اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے. وہ ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں, وہ بیمار ہیں, وہ ناتوان ہیں, وہ خواتین ہیں, اولڈ ایج ہیں. تو کیا کوئی سننے والا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پنچایتوں کو امپاورمنٹ دی ہے, کہاں پر ہے وہ امپاورمنٹ؟ میں ڈی سی بانڈی پورہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ میری کانسٹیچوئنسی اولڈ ایج پینشنرز ان کو یہیں پر وہ ساری سہولیات دی جائے. دراصل جو آج کی میٹنگ تھی اس کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ جو ہم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو سوناواری میں خاص طور پر ری آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے پچھلے کئی مہینوں سے یہاں پر ایک ممبرشپ ڈرائیو چلائی تھی اور آج ہمیں وہ جو کارڈز تھے ممبرشپ جو ان کو دینی تھے آئیڈینٹی کارڈز وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا. اور جو ہم نے نئی ممبرشپ کے لیے ایک ڈرائیو چلائی ہے وہ ممبرشپ فارمز ہمیں آج یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو 27 تاریخ کو سنڈے کے دن سری نگر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک یوتھ کنونشن ہونا تھا, تو اس سلسلے میں آج ہم نے محدود مخصوص کچھ جو ہمارے یوتھ سے وابستہ نوجوان ہیں ان کی ایک ذمہ داروں کی ایک میٹنگ بلائی تھی تاکہ اس جلسے کے حوالے سے ہم تیاری کریں اور سوناواری کی بھی اس جلسے میں بھرپور شمولیت رہے گی. اللہ کے فضل کرم سے پی ڈی پی کو آپ جموں کشمیر کے ہر گاؤں میں دیکھیں گے اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی مضبوط ہیں کیونکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ مضبوط نظریہ ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے حاجن اے میں, لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر جس طریقے سے میں نے یہاں پر بھی بات کی جو سوناواری کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں, کچھ دو چار لوگ جو نام نہاد لیڈر بھی ہیں, تو انہوں نے اس طریقے سے وہاں پر اس الیکشن کو ایک طریقے سے وہ ریگنگ کی کوشش ہو رہی ہے, تو وہ قابل مذمت ہے. ادروائز جس طریقے سے وہاں پر جب 1.5 سال پہلے وہاں پر فارم وغیرہ بھرے گئے تھے تو اس وقت وہاں پر پی ایچ ڈی ڈی کا اس طریقے سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا, اور جو لوگ ابھی وہاں پر کلیم کر رہے ہیں ان کے جو فارمز وغیرہ ریجیکٹ ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ پتہ نہیں وہ ایک طریقے سے وہ افراتفری کر رہے ہیں. الیکشن میں حصہ لینا, الیکشن میں لوگوں کو اس چیز کے لیے حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ مین اسٹریم میں شمولیت کرے, ووٹ ڈالے, وہ ایک سیاسی لیڈر ایک سیاسی ورکر کا کام ہوتا ہے. اس طریقے سے وہ افراتفری پھیلانا اور ہر کسی کا یہ کہنا کہ بھئی وہ تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے, وہاں پر کسی کا میں نے سنا ہے کہ نشان وہاں پر کمپیوٹر ہے, تو کسی مخصوص پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. ایسا کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایک طریقے سے ہائی جیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور دوسری پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی اس الیکشن کو ایک طریقے سے ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں کو آسان طریقے سے وہاں پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہم سب کو دینا چاہیے. اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی چونکہ اس وقت پی ایچ ڈی ڈی کا ایک حصہ تھی, ہم نے وہاں پر الگ سے کوئی فارم نہیں بھرا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہمارے سپورٹرز ہیں ان کو پتہ ہے, وہ سیاسی طور پر شعور رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کس کینڈیڈیٹ کا ساتھ دینا ہے, کس کینڈیڈیٹ کو مضبوط کرنا ہے, اور اس سلسلے میں ہماری کوشش بھی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو کینڈیڈیٹ انشاءاللہ وہاں پر جیتے گا وہ اللہ کے فضل کرم سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت سے جیتے گا. کی وجہ یہ ہے ہم اس تنظیم سے وابستہ ہیں
जो नज़्म ज़ब्त की कायल है, हमारी लीडर जो है वो नज़्म ज़ब्त की कायल है, हमारी पार्टी जो है वो नज़्म ज़ब्त की कायल है। हम उस तरीके से वो नहीं करना चाहते हैं कि अवाम परेशान हो। हमारा एक सियासी तरीका है और हम नज़्म ज़ब्त के कायल है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कैंडिडेट इंशाल्लाह वहाँ पर जीतेगा वो हमारी हिमायत से जीतेगा, और आपको भी वो पता है, लोगों को उसका तासुर पहले ही मिल चुका है कि वहाँ पर किसको जीतना है। लेकिन इस चीज़ की मैं मजम्मत करता हूँ जो अब अगर मेरी हिमायत से वहाँ पर, मेरा तो अलग से पीडीपी का कोई कैंडिडेट वहाँ पर नहीं था, अगर मेरी हिमायत से कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतता है तो हमें इस वक्त वहाँ पर पार्टी को, जिस पार्टी का वहाँ कैंडिडेट नहीं है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हिमायत कर रहे हैं, उनको कैंडिडेट को ऊपर रखना चाहिए, पार्टी को ऊपर नहीं रखना चाहिए। आप मेरी बात शायद समझ रहे हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ वहाँ पर पार्टी निशान पर भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनका मामला अलग है। लेकिन बहैसियत ताहिर कादरी, बहैसियत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अगर मैं किसी कैंडिडेट की वहाँ पर हिमायत कर रहा हूँ तो मैं उसकी हिमायत कर सकता हूँ, मैं उसको हाईजैक नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको मतलब खुद को ऊपर नहीं कर सकता हूँ, उसको कम तो नहीं दिखा सकता हूँ। ये वहाँ पर सियासी पार्टियाँ और सियासी लीडर गलती कर रहे हैं, जो वो खुद को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वहाँ पर एक बहैसियत पीडीपी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का साथ दे रहा हूँ, और मेरे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो वहाँ पर लोग हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको पता है कि हमें किस कैंडिडेट को जिताना है, किसकी हिमायत करनी है।